آپ کب کب آ گئے؟ مجھے پتا کب کب یاد آیت استقلال پر بات کریں نا، اگر آپ استقلال پہ بات کر رہے ہیں، آیت استقلال پر میں نے تمہارے مذہب کے معتبر ترین دلائل سے جو دیے ہیں ان کا جواب دے۔ کتاب میں پیشاب کیا، ابو بکر عمر کے نہ ایمان تھا نہ عمل صالح تھا، یہ واضح دلیل ہے۔ اگر آپ مرد بنے مجھے بات کرنے دیں تو پھر اس کا رد کیجیے اگر آپ میں جرأت ہے۔ بات نہیں کر رہے بھائی، بات کرو، گور رہا ہے بھائی، آپ سے کہہ رہا ہوں بات کرو، بات گل کر مسٹر کپ کپی بات نہیں کر۔ اگر آپ ہمارے مقدسات کی توہین کرتے رہیں گے تو جواب ایسا ہی آئے گا۔ آپ کے پاس جواب نہیں، آپ نے جس خطبے کو پڑھا ہے بھاگنا چاہتے ہیں۔ تمہارے مذہب میں رب کعبہ کی قسم جرت نہیں ہے تو آیت استقلال پر بات کر سکے۔ اللہ یعنی تمہارے اگلے اور پچھلے بھی مل کر آیت استقلال کا جواب نہیں دے سکتے۔ رب کعبہ کی قسم تمہارے ریڑھ کی ہڈی میں چکنا چون کر دوں گا آیت استقلال پر، تو ٹک کر بات تو کر۔ تیری موت کی لکیر میرے ہاتھ چ لکھی ہے، ایمان تو ثابت کرنا۔ کبھی ادھر کی ہانکے گا، کبھی ادھر بھاگے گا، کبھی ادھر بھاگے گا۔ خدا کی قسم آیت استقلال پر تو بات کر تو تمہارے مذہب کی ریڑھ کی ہڈی میں چکنا چور کر دوں گا۔ تو جٹ دا صرف نہ سنے آتا کھلاک نہیں دیکھ۔ ہے نا، عام آدمی کال کرتا ہے لیکن ایک شخص جو صاحب مطالعہ کام کرتا کال کرتا ہے، اس دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور ہمیں الحمدللہ اس بات پہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے کال کیا، زحمت کیا، آپ ڈرے نہیں، بسم اللہ کریں۔ اب جائیں جی سر، بسم اللہ کریں۔ جی آیت استقلال پر بات ہو رہی تھی جی اس ہفتے، اگلے ہفتے، تو میں نے دو دلائل پیش کیے تھے جی جناب۔ آیت استقلال کے تحت، ایک منہج الصادقین کا اور دوسرا تفسیر نمونہ کا۔ ہاں ہاں، منہج الصادقین کے میں جلد 6 صفحہ نمبر 312 بھائی لائن صاحب، نمبر 4، اس سے پہلے کہ اس سے پہلے کہ آپ زحمت کریں اور ان باتوں کا آپ دوبارہ تکرار کریں اور ہمارا وقت لے لیں، میں آپ کی خدمت میں ایک قاعدہ عرض کرتا ہوں، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ وہ قاعدہ ہے، یہ ہے کہ جو چیز خصم پہ حجت ہوتا ہے، خالف پہ حجت ہوتا ہے، اس کو دلیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اقوال العلماء یحتج لہا ولا یحتج بہا، علماء کے جو اقوال ہوتے ہیں ان کو خود ان کو دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، وہ حجت نہیں ہوا کرتی۔ اگر ایک شیعہ مصنف نے اگر وہ حدیث کوٹ نہیں کرتا، وہ اس کی اپنی اجتہاد ہے، اپنا نظریہ، اس کی اپنی تحقیق ہے، وہ کہتا ہے کہ قرآن میں ایسا لکھا ہے، ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، یا قرآن کی تفسیر اس طرح سے کرتا ہے، ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم اس سے اتفاق کریں، کیونکہ ہم متعبد نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تعبد کیا ہوتا ہے؟ متعبد نہیں ہے، اللہ نے ہم پہ واجب نہیں کہ جو بھی عالم دنیا میں جو بھی کہے وہ صحیح، ہم اس کی اتباع کریں کیونکہ وہ شیعہ ہے۔ علماء کے اقوال سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، آج کے دن سے علماء کے اقوال حجت نہیں ہوا کرتے۔ کیا حجت ہے؟ قرآن مجید اور حدیث آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ہم پہ حجت ہے۔ اگر اس میں سے کوئی آپ کے پاس دلیل ہے تو بسم اللہ، آپ یہاں پہ 100 بھی عالم کا ذکر کریں نا، کہ اس عالم نے یہ کہا، اس عالم نے یہ کہا، اس عالم نے یہ کہا، ہم کہیں گے وہ اہل بیت علیہ السلام کے قول کے مخالف ہے، خاک برسا اس کے سر پہ ہو، مٹی اس کے سر پہ ہو، اس نے غلط کیا، اللہ اس کی مغفرت کرے، اس نے غلط کیا، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ منہاج الصالحین جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں نا، نسبت دے رہا ہوں سے، میں ان سے آپ نہ فارسی آپ کو آتی ہے، نہ آپ فارسی پڑھنا جانتے ہیں، بلکہ میں وہ کتاب دیکھا اس میں باتیں نہیں ہیں۔ فرض بھی کریں اس نے کہا ہو، فرض بھی کریں، ہم کہتے ہیں وہ ہم ان کے مقلد ہیں، نہیں، وہ ہمارے امام ہیں، نہیں، وہ ایک عالم ہے، اگر اس نے غلط کہا ہے تو غلط کہا ہے، غلط کیا اس نے، ختم بات، ختم بات۔ شیعہ علماء کے اقوال ہم پہ حجت نہیں ہیں۔ جی بسم اللہ۔ اب مجھے عرض کرنے دیجئے، جی سر، جی سر۔ اگر آپ کے اوپر اپنے علماء کے اقوال حجت نہیں ہے تو میں نے اگلے ہفتے آیت استقلال کے تحت صرف اور صرف 2 اقوال پیش کیے تھے، ایک تفسیر نمونہ کے اور دوسرا تفسیر منہج الصادقین کا۔ اگر آپ علماء کے اقوال کو حجت نہیں سمجھتے تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اسی وقت رد کر دیتے، لیکن تقریباً آپ نے اس دونوں اقوال پر 2.5 گھنٹے بحث کی ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی جان نہیں چھوٹ رہی، ابھی آپ نے یہ بنایا ہوا ہے بہانہ کہ علماء کے اقوال حجت نہیں ہوتے۔
تو یہ تو 2 منٹ کی بات تھی حضرت. اس وقت کہہ دیتے آپ کہ علماء اسی کے وقت اقوال حجت نہیں ہوتے. ایک منٹ اسی مجھے وقت بات کرنے دیجیے نا, مجھے بات کرنے دیجیے. اس وقت نہیں کہا تھا آپ نے, 2.5 گھنٹے کے بعد آپ نے کہا تھا کہ علامہ طباطبائی ہم پر حجت نہیں ہے, منہج الصادقین علامہ فتح اللہ کاشانی یا مکارم شیرازی ہم پر حجت نہیں ہے. یہ 2.5 گھنٹے کے بعد آپ نے کہا, جب آپ نے دیکھا کہ آپ پر گرفت مضبوط ہو چکی ہے اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں آپ کے پاس, اچھا تب آپ نے کہا. حالانکہ 1 منٹ کے اندر آپ اگر رد کر دیتے تو کوئی بات نہ تھی, لیکن آپ نے سمجھا کہ میں نکل جاؤں گا آئیں بائیں شائیں کر کے, اس لیے آپ نے 2.5 گھنٹے اس میں صرف کر دیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ علماء کرام میں سے اگر ایک بندے کا قول ہو تو آپ اس کو رد کر سکتے ہیں, لیکن 4-5 آپ کی معتبر تفاسیر سے ہم یہ ثابت کر دیں کہ یہ آیت استخلاف صحابہ کرام کے لیے ہے, اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں خلفائے ثلاثہ سے خلافت کا وعدہ کیا ہے. تو ان بہت ساری تفاسیر کو رد کرنا یہ کوئی معقول جواب نہیں ہے, صرف اور صرف یہ بھاگنے کا بہانہ ہے. اور تیسری بات یہ کہ اگر وہ اقوال ائمہ اہل بیت کے اقوال کے مطابق ہیں تو پھر تو آپ کو ماننا پڑے گا نا, یا پھر بھی آپ کہہ دیں کہ نہیں یہ اقوال غیر معصومین کے حجت نہیں ہے. یہ تب حجت نہ ہوتے تب جب ائمہ معصومین کے اقوال کے خلاف ہوتے, لیکن جب موافق ہیں تو آپ پر لازم ہے ان کو ماننا, اور نہ ماننے کے لیے آپ کے پاس کوئی بھی جواز نہیں ہے. ختم بات آپ کی, اور جی ختم ہے. ائمہ اچھا میں معصومین کا جی اس آیت کے تحت میں آپ کو عرض کر دوں, اس آیت کے بارے میں آپ نے اس وقت کہا تھا کہ حضرت امام مہدی کے لیے نازل ہوئی ہے, کیونکہ امن اسی وقت ہوگا. ابھی میں آپ کے اور باتوں کا تکبیر جواب دے دوں. احادیث نقل کرنے سے پہلے میرے محترم ناظرین, ان کو پتہ ہونا چاہیے, یہ کہہ رہے ہیں کہ 4-5 شیعہ مفسرین نے یہ کہا ہے. پہلی بات ہے, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو کہا تھا, بلکہ آپ یہاں مناظرے کے لیے آتے ہیں, کہتے ہیں میں مناظر ہوں, شیعوں کو کپ کپی آ جاتی ہے مجھے دیکھ کر. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خصم کے لیے, مخالف کے لیے کیا چیز حجت ہے. اگر ایک چیز حجت نہیں ہے, مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ آپ نے پہلے مجھے نہیں کیوں سمجھا. پہلے بھی کہا تھا آپ کو, لیکن آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے. یہ صرف شیعوں کے پاس نہیں ہے, یہ جماعت مخالفین کے پاس یہ قاعدہ بڑا مشہور ہے. اقوال العلماء یحتج لها ولا یحتج بها. اقوال علماء کو خود حجت کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پہ اگر کوئی مثلا ابو حنیفہ کوئی بات کہہ دے, ابن تیمیہ کوئی بات کہہ دے, کہ احمد بن حنبل نے کوئی بات کہی ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ جماعت مخالفین کے علماء اس کی اتباع کریں, مگر یہ کہ وہ ابو حنیفہ کے مقلد ہوں. بلکہ اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے کہ احمد بن حنبل کی یہ بات کیا صحیح ہے یا غلط ہے. ہم دیکھتے ہیں, اگر اس کی دلیل ہے تو مان لیتے ہیں, اگر وہ دلیل کے خلاف بات کر رہے ہیں تو اس کو رد کر لیتے ہیں. یہ صرف شیعوں کے پاس نہیں ہے, یہ سب لوگوں کے پاس یہ قاعدہ ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ علماء کے اقوال حجت نہیں ہوا کر دی. جب ہم نے بتا دیا آپ کو کہ ہمارے پاس صرف قرآن مجید, اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام ثانی عشر علیہ الصلوۃ والسلام تک ان کے صحیح احادیث, صرف یہی حجت ہے. باقی چیزیں اگر ان کے قول کے موافق ہیں تو صحیح ہے, اگر ان کے قول کے موافق نہیں ہیں, یا تو مخالف ہیں یا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ موافق ہے یا مخالف ہے. اگر مخالف ہیں تو اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, اور اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ قول کیا قرآن و سنت کے موافق ہے یا نہیں ہے تو ہم کہیں گے ہمیں پتہ نہیں کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. بہرحال اقوال علماء حجت نہیں ہوا کرتی, اور آپ ہم سے گلائے نہ کریں کہ ہم نے کیوں نہیں بتایا آپ کو. لیکن کیونکہ ہمیں شک تھا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, ہم نے وہ, بلکہ ہمیں پتہ تھا, یقین تھا کہ منہاج الصادقین میں یہ بات نہیں, تو میں نے وہ آپ کو دکھا دیا تھا کہ منہاج الصادقین بڑی تفصیل سے وہ بیچارے وہ مفسر استدلال کر رہے ہیں کہ جماعت مخالفین کا جو قول ہے کہ یہ قول صحابہ کے لیے نازل ہوئی ہے, یہ باطل ہے, بلکہ یہ اہل بیت علیہ السلام. ہاں البتہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اقوال علماء حدیث اہل بیت علیہ السلام کے موافق ہے, اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ آیہ شریفہ صحابہ کے لیے نازل ہوئی ہے, تو پھر کوئی بات, وہ اقوال علماء کیوں نقل کرتے ہیں؟ تو شروع سے جائے نا, وہ احادیث ہمیں دکھا, احادیث تو ہم نے آپ کو دکھا دیے بہت سارے. منہج الصادقین کا جو میں نے حوالہ دیا تھا وہ منہج الصادقین میں موجود نہیں ہے بھائی, اس کے خلاف موجود ہے. اب میں ٹائم نہیں لگاؤں گا, آپ کو تو فارسی پڑھنا بھی نہیں آتا نا, آپ کیسے کہتے ہیں؟ جو میں نے حوالہ دیا تھا وہ نہیں ہے موجود, نہیں ہے.
وہ نقل قول ہے بھائی، نقل قول اگر ہے نہیں ہے تو میں اسی وقت شیعہ ہونے کا اعلان کرتا ہوں. آپ کھولیں بھائی، وہ نقل جلد قول ہے شیخ اس کا. صفحہ نمبر 312. بھائی وہ نقل قول. ابھی میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں نا میرے محترم ناظرین، کہہ دیتا ہوں کہ جماعت مخالفین کا قول ہے کہ افضل الناس بعد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر، اس کے بعد عمر. تو یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ یری نے اعتراف کیا؟ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا میں نے اعتراف. میں نے کہا کہ میں نے نقل قول کیا، پھر میں دلیل لے کہتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا جو آپ اس طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ اس کا عقیدہ ہے، یہ بات غلط ہے. آپ اس طرح بےایمانی نہ کریں. اور اس کا عقیدہ ہوتا بھی نا منہاج الصادقین والے کا، فتح اللہ کاشانی کا، پھر بھی کوئی بات نہیں ہے. ایک شخص اس نے غلطی کیا، اس کو پتہ نہیں اس آیے کی تفسیر، اس نے غلط کیا. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں ان کی تفاسیر میں غلطیاں ہوتی ہیں. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر مفسر کی ہر بات سے اتفاق کریں. اور یہ کوئی دنیا کا کوئی بھی طالب علم یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ جو بھی تفاسیر میں لکھا وہ سب صحیح ہے. بہرحال آپ کے پاس حدیث ہے تو دکھائیں، ہمارے پاس تو احادیث ہے. یہ فریز ہو گیا کب کپی صاحب، اور کب کپی جناب توانو کی ہویا ہے. دکھائیں حدیث حجت ہے، حدیث دکھائیں بھائی. جی حدیث دکھا. کتنا آپ کو ٹائمر لگا دوں 10 منٹ کا، پھر میں بات کروں 10 منٹ. ہاں جی ٹائم لگا دیں آپ. بیچ میں بات نہیں کرنی، جس نے بیچ میں بات کی سمجھے وہ بھاگنے کی تیاری میں ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اس کے بعد دلیل نہیں ہے، بیچ میں بات کر کے وہ خلط محبت کرنا چاہتا ہے اور بھاگنے کی تیاری کرنا چاہتا ہے. وہ بات کرو نا بھائی، چپ کیوں ہو؟ اگر آپ کی کال رک گئی تو میں دوسرا کال لوں گا بھائی. پھر آپ وہ نہیں کرنا، ہمیں کال نہیں لینی نا. بسم اللہ کریں. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. استخلاف جو ہمارا پچھلے ہفتے کا بھی موضوع تھا، سورہ نور آیت نمبر 55. ہمارا یہ دعویٰ تھا کہ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خلفائے ثلاثہ سے بھی خلافت کا وعدہ کیا ہے، اور اس پر یہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے جب حضرت سیدنا عمر فاروق جنگ فارس میں بنفس نفیس جانے کے لیے مولا کائنات سے مشورہ لینے آئے. تو مولا کائنات نے فرمایا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دین ہے جسے اس نے غالب رکھا ہے اور اسی کا مولانا فرماتے ہیں نحن علی موعود من اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پر ہیں اور وہ اپنے وعدے کو بہرحال پورا کرے گا. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 144. مولانا نے فرمایا کہ نحن علی موعود من اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے وعدے پر ہیں. یہ وعدہ ہے. ابن میثم البحرانی روافظ کی معتبر ترین شرح نہج البلاغہ ہے، کہتا ہے کہ ثم وعدنا بدن، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا وہ نصر والغلبۃ والاستخلاف فی الارض. وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ ہے غلبہ ہے اور زمین میں خلافت دینے کا وعدہ ہے. وعمل صالحات، پھر اسی یعنی آیت استخلاف کو کوٹ کرتا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ حضرت مولا کائنات نے سیدنا عمر فاروق پر یہ آیت فٹ کی ہے اور ان کی خلافت پر مولا علی نے یہ دلیل دی ہے. یہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 144 سے بھی ثابت ہو گیا. نہج البلاغہ بھائی مجھے نہیں سمجھ آئی، مجھے معاف کیجیے گا، آپ ٹائم زیادہ لے لیں، کوئی بات مجھے سمجھ نہیں آئی. آپ کہتے ہیں یہ شیعہ حدیث ہے، آپ نص پڑھیں خود نہج البلاغہ کا نص پڑھیں، اور اس سے کیسے ابو بکر عمر یہ آیا، اس کا کیا تعلق ہے ابو بکر عمر سے؟ نص سے حدیث پڑھیں، اس کا ذرا ہمیں پتہ چلے. مولانا شیر خدا کے پاس فاروق جنگ فارس میں بنفس نفیس شرکت کرنے کے لیے مشورہ لینے آئے. تو مولا علی نے کیا فرمایا ان سے؟ فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے جسے اس نے غالب رکھا ہے اور اسی کا لشکر ہے. ہم اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پر ہیں. اللہ موعود من اللہ، اور اس کی شرح میں نص پڑھیں، عربی نص پڑھیں. کب اس آیت کی تلاوت فرمائی ہے؟ اس آیت کی تلاوت کب فرمائی ہے؟
ہاں، سنیں ہاں تو صحیح، اس بیچ میں بات نہ کریں، میں او بھائی اپنا استدلال آپ پورا کر لوں، آپ آپ خلط عربی بباز کر کے نہیں میرے بھائی آپ وقت زیادہ لے لیں بے شک کوئی بات نہیں آپ عربی نص پڑھیں آپ سے بار بار گزارش کر رہے ہیں عربی نص پڑھیں کہ کب امیر وہی پڑھا المومنین ہوں نا، علیہ جہاں السلام نے دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیا ابو بکر عمر کے لیے اور امیر المومنین علیہ السلام نے یہ فرمایا وہ حدیث پڑھیں اچھی طرح سے اور اسے ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کب اس بات میں اس آیت کی تلاوت کیا ہے بسم اللہ کریں جی حدیث سنائیں وہی پڑھ رہا ہوں نا، آپ بیچ میں بات مت، مہربانی سنیں، آپ اطمینان سے سنیں، یہ فرمایا لا نعوذ من اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں، یہ کون سا وعدہ ہے؟ اس وعدے کی طرف مولا علی اشارے ہیں، ہم اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے کہ مولا علی فلاں وعدے کی طرف اشارہ کیا ہے یا فلاں وعدے کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ خود شیعہ شارع ابن مسلم البورانی شیعہ حضرات کے ہاں معتبر ترین نہج البلاغہ کی شرح ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مولا علی نے جو فرمایا نحن علی موعود من اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پر ہیں، یہ کون سا وعدہ ہے؟ یہ وہی وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت استخلاف میں وعدہ فرمایا ہے مومنوں سے خلافت دینے کا۔ تو سیدنا عمر فاروق جب مشورہ لینے آئے تو مولا کائنات ان کی خلافت میں یہ آیت پر فٹ کی ہے کہ آپ کی خلافت کے لیے تبارک تعالیٰ نے قرآن میں اس وعدہ آیت کی کیا تلاوت ہے، ہی نہیں کیا بھائی لہذا آپ اس آیت کا تلاوت ہی نہیں ہے اب آپ کیوں فراڈ بات کر تو رہے ہیں سنیں نا، استدلال تو پورا ہونے دیں، استدلال پورا ہونے دیں، آپ استدلال پورا۔ حضرت عمر فاروق جب مولا علی سے مشورہ لینے آئے، مولا علی نے فرمایا آپ گھبراؤ نہیں، کہ اللہ کا دین، یعنی عمر فاروق کے دین کو مولا علی نے اللہ کا فرمایا اور فرمایا جسے اس نے غالب رکھا ہے اور اسی کا لشکر ہے، یعنی عمر فاروق کو مولا علی نے اللہ کا لشکر کیا، ہم اللہ کے وعدے پر ہیں، یعنی تم گھبراؤ نہیں، تم جنگ میں جاؤ، یا وعدہ ہے کہ وہ غلبہ مسلمانوں کو ہی عطا کرے گا، تم گھبراؤ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نے وعدہ دیا ہوا ہے، نحن علی موعود من اللہ، ہم اللہ کے وعدے پر ہیں۔ یہ کون سا وعدہ ہے؟ مولا علی نے جو وعدے کی بات فرمائی ہے، یہ وعدہ آخر ہے کون سا؟ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، حضرات کی معتبر ترین شرح نہج البلاغہ اسی مولا علی کے فرمان کے تحت لکھتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدے کا اعلان فرمایا، وہ نصر الغلبۃ والاستخلاف دے، وہ غلبہ ہے، نصرت ہے اور زمین میں خلافت دینا ہے، کما قال وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وعدہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے خلیفۃ فی الارض، ضرور ضرور ان کو زمین میں خلافت دے گا۔ تو یہ مولا کائنات نے یہ آیت حضرت عمر فاروق کی خلافت میں حضرت عمر فاروق پر فٹ کی ہے، اس کا صاف اور واضح مطلب یہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے خلفاء سے خلافت کا وعدہ کیا ہے قرآن، ان خلفاء میں سے ایک خلیفہ حضرت عمر فاروق بھی ہیں۔ اب یہ ہو گیا معصوم کا قول، اب اس معصوم کے قول کی تائید میں یہ حضرات کی معتبر ترین تفسیر منہج الصادقین مولا فتح اللہ کاشانی لکھتا ہے، در اندک وقتی حق تعالی بوعدہ مومنان وفا نبود، تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں سے اپنا وعدہ پورا کر دیا، جزائر عرب، دریائے کسرا، ودیشہ اور جزائر عرب میں۔ اب آپ بتائیں کیسر و کسرا کس کی خلافت ہوئے؟ یہ پوری دنیا جانتی ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کیسر و کسرا کو حضرت عمر فاروق نے فتح کیے، اور یہ آپ کہا ہے منہج الصادقین میں جلد 6 صفحہ نمبر 312 سطر نمبر 4 کہہ رہا ہے کہ یہ وعدہ ان سے ہے جن کی خلافت میں کیسر و کسرا فتح ہوں گے، اور کیسر و کسرا کس کے دور میں فتح ہوئے؟ شیعہ سنی اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوئے۔ روزہ کافی
حدیث نمبر 397 امام محمد باقر سے روایت ہے، فرماتے ہیں انما غلب المؤمنون فارس فی امارت عمر، بے شک مومنوں نے ایران کو فتح کیا حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں۔ عزیزان گرامی، مولا علی شیر خدا کے فرمان کے موافق ہیں، نہ کہ مخالف ہیں، ان کو رد کیا جائے۔ اور اہل تشیع حضرات کی معتبر ترین تفسیر نمونہ، جس کو 10 مجتہدوں نے مل کر اقوال 15 نقل نہیں کرنا سالوں کی محنت، علماء کے اقوال 15 حجت نہیں ہوا سالوں کرتے۔ کی محنت، مسلسل محنت میں جو لکھی ہے تفسیر زخیم تفسیر، تفسیر نمونہ، یہ مولا آپ نے کہا کہ علماء کے اقوال ائمہ معصومین کے اقوال کے مطابق ہوں تو وہ قابل قبول ہوں گے۔ تو مولا علی کا نقل میں کر چکا قول، اور اس کے موافق ہے یہ تفسیر نمونہ، کہہ رہا ہے کہ کوئی شک نہیں کہ اس آیت کے مصداق ابتدائی مسلمان ہیں۔ اب آپ کون ہے جو اس آیت کے مصداق ہیں؟ یہ مولا کہ ان کے مطابق، نہ کہ مخالف ہے۔ عزیزان گرامی، اور یہ مولا علی کا قول اور آپ کے مفسرین کے اقوال قرآن بالکل موافق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم قرآن رشید میں فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، فرمایا تم میں سے منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے۔ تو یہ کتاب کن سے ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی ہوگی آیت صحابہ کو جب بتائی ہوگی، رسول اللہ نے فرمایا ہوگا اللہ نے نازل کی وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے تم میں سے، صحابہ کو مخاطب کر کے اللہ اس کے رسول علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وعدہ کر کے اور وعدے سے مکر جائے؟ اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور اسی آیت کے تحت حضرات کی بہت برترین تفسیر کافی۔ اوکے 11 منٹ ہو گئے آپ کے بھائی، 11 منٹ آپ کو ہو گئے۔ یہ تھینک ایک یو سر۔ حوالہ فرماتے ہیں لیجعلنہم خلفاء من بعد نبیکم، اللہ تبارک تعالیٰ خلیفہ بنائے گا تمہارے نبی کے بعد۔ اب بتاؤ نبی علیہ السلام کے بعد اس آیت کے تحت کون سے خلفاء بنے ہیں؟ اوکے اب آپ سنو، اب آپ کی ٹائم ختم ہے بھائی۔ اوکے تھینک یو میرے بھائی، بہت مہربانی آپ کی۔ دیکھو عزیزو، انہوں نے جس خطبے کا ذکر کیا اس میں نہ اس آیت کا ذکر ہے اور نہ امیر المومنین علیہ السلام کا قول ہے کہ یہ آیا ابو بکر عمر کے لیے نازل ہے۔ انہوں نے بھائی، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ آیا فلان شخص کی شان میں نازل ہوئی یا فلان لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے، تو آپ کو وہ حدیث پہلے صحیح حدیث اس کو تصحیح کر دیں، پھر اس کا متن پڑھیں، پھر وہ صحیح اس حدیث میں ہونا چاہیے اس آیت کا ذکر۔ اب آپ جو ہے نا، آپ اس میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ جس کا ذکر ہے میرے محترم ناظرین اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں، وہ یہ ہے کتاب شریف کافی ہے، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، صفحہ نمبر 193۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا الائمہ علیہم السلام خلفاء اللہ عز وجل فی ارضہ، ائمہ علیہ السلام یہ خلفاء اللہ صرف ائمہ علیہ السلام ہے۔ حدیث نمبر 3، عبداللہ ابن سنان روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا اس آیت کے متعلق، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم قال هم الائمہ علیہم السلام، یہ ائمہ طاہرین علیہم السلام ہے۔ کتاب الغیب للنعمانی ہے، محمد ابن ابراہیم النعمانی صاحب کی کتاب، بہت ہمارے صدوق کے شاگرد ہیں، کلینی کے شاگرد ہیں، صدوق کے ہم دور ہیں۔ اپنی کتاب سے پڑھے نا، ہماری کتاب سے پڑھے آپ۔ صفحہ نمبر 240۔ آپ نے کہا نا کہ شیعوں میں آپ دکھا رہا ہوں کہ شیعوں کی حدیث میں کیا لکھا ہے؟ نہیں، آپ کی کتاب ہم پر حجت نہیں ہے۔ نہیں شیعوں دیکھیں بھائی، آپ میری کتاب آپ پڑھیں مجھے گے نا، اوکے آپ کی کتاب بھی کتاب پڑھیں آپ۔ اچھی بات ہے، آپ کی کتاب بھی پڑھیں گے۔ یہ حدیث ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے، میں دکھا رہا ہوں۔ آپ جھوٹ، حجت نہیں ہے نا، یہ مناظرے کے شیعوں پہ خلاف تو ہے۔ حجت ہے نا، شیعوں پہ تو حجت ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ شیعوں حدیث میں یہ ہے، تو شیعہ حدیث مناظرے میں یہ میں ہے۔ قسم سے دلیل ہوتی ہے۔ بالکل بالکل، آپ نے جھوٹ بولا نا، آپ نے جھوٹ بولا کہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث میں یہ موجود ہے کہ آیا ابو بکر عمر کی شان میں، حدیث تو آپ ایک پیش نہیں کر سکے۔
آپ نے جو مولا علیہ السلام کا خطبہ پیش کیا میں اس کو پڑھوں گا، آپ مجھے ٹائم دے دیں، چپ رہیں۔ جو حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم قال نزلت فی القائم علیہ السلام واصحابہ۔ یہ حضرت امام حجت علیہ السلام ان کے اصحاب میں نازل ہوئے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 276 میں پھر امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے کہ آیہ شریفہ جو ہے یہ حضرت امام عصر علیہ السلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے تفسیر شریف برہان میں بہت ساری احادیث ہیں اسی متعلق۔ اب آپ نے جس خطبے کا ذکر کیا نا نہج البلاغہ میں، نہج البلاغہ شریفہ میں، یہ نہج البلاغہ قاہرہ کی چھپی ہوئی کتاب ہے، میں آپ کو یہاں پہ آپ کو لے کے چلتا ہوں خطبہ نمبر 146 میں۔ یہاں پر اس خطبے کے متعلق میں پہلے بات کر چکا ہوں، میری تقریر ہے صفحہ نمبر 203 میں، وہاں پہ آپ لوگ اسی یوٹیوب چینل میں دیکھیں کیا نہج البلاغہ میں عمر کی تعریف موجود ہے۔ فی استشارت عمر بن الخطاب فی شخوص لقتال الفرس فرس بنفسه، خطبہ نمبر 146، ونحن على موعود من اللہ واللہ منجز وعدہ وناصر جندہ، کہ ہم اللہ کے وعدے پر ہیں اور اللہ اپنے وعدہ پورا کرے گا اور اللہ اپنی جند کے اپنے لشکر کی تائید کرے گا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئے استخلاف کے متعلق اللہ کے وعدے بہت سارے ہیں، بلے وہ کٹن وقت تھا جب فارس والے، وہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اس خطبے کا سند ثابت کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نزدیک پورا نہج البلاغہ صحیح نہیں ہے، یہ ہمارے نزدیک نہج البلاغہ کہ پورا صحیح نہیں ہے۔ آپ کو اسے ایک صحیح حدیث لینے کے آنا چاہیے نا۔ اگر میں آپ کی خدمت میں ضعیف حدیث لے کے آؤں، آپ ہمیشہ کہیں گے کہ حدیث ضعیف ہے، آپ ضعیف حدیث ہم پہ حجت نہیں ہے، آپ یہی کہیں گے۔ تو آپ کو پہلے اس حدیث کی صحت ثابت کرنی چاہیے، وہ تو آپ سے ہو نہیں سکے گی ہرگز۔ پھر آپ نے جو فراڈ کیا ہے کہ اس حدیث میں امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا ہے کہ آئے استخلاف ابو بکر عمر کے لیے، وہ کیوں جھوٹ بولتے ہو بھائی سب لوگوں کے سامنے، دانت بھی نکال رہے ہو؟ وہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے اتنے وعدے ہیں۔ اس وقت وہ تھا کہ فرس جب حملہ کر رہے تھے، فارس کے لوگ حملہ کر رہے تھے، انہوں نے کئی لاکھ کا لشکر جمع کیا تھا، وہ آنا چاہ رہے تھے مدینے تک، پورے مسلمانوں کا قتل عام کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ تاکہ سب ادیان پہ اس کا غلبہ ہو، یہ دین مٹنے والا نہیں ہے۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دین مٹنے والا نہیں ہے۔ فارس کے لوگوں کا کیا ارادہ تھا؟ مجوسیوں کا ارادہ یہ تھا کہ پورے اسلام کو مٹا دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وعدہ استخلاف ہے عمر کے لیے، اس میں ذکر ہی نہیں ہے۔ وہاں پہ پورے اسلام کے مٹنے کا خدشہ تھا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے وہاں پہ عمر سے منع بھی کیا کہ تو نہ جا، کہ تو وہاں جا کے، وہ میری تقریر آپ دیکھ لیں، اسی لشکر کے اسی کے الفاظ ہیں کہ آپ وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ فَإِنَّكَ إِن شَخَصْتَ مِنَ الْأَرْضِ بلی، یہاں پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ باغ جائیں گے، وہاں پہ اس کے الفاظ ہیں بلی آپ باغ جائیں تو آپ کو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے، انہوں نے یہی کہا تھا۔ تو یہاں پہ اس آیت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، آپ فراڈ کر رہے ہیں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ آپ جیسے میں نے واضح حدیث پیش کیا ہے، ایک نہیں کئی ایک احادیث پیش کیے ہیں، اور آپ نے مجھے ٹائم نہیں دیا، میں مزید احادیث پیش کرتا کہ حدیث آل محمد علیہ السلام کے، یہ آیا آل محمد علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، جو آیا آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے، انہوں نے یہی کہا تھا۔ تو یہاں پہ اس آیت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، آپ فراڈ کر رہے ہیں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ آپ جیسے میں نے واضح حدیث پیش کیا ہے، ایک نہیں کئی ایک احادیث پیش کیے ہیں، اور آپ نے مجھے ٹائم نہیں دیا، میں مزید احادیث پیش کرتا کہ حدیث آل محمد علیہ السلام کے، یہ آیا آل محمد علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، جو آیا آپ کہہ رہے ہیں نا، جو خطبہ مولا کا صحت پہلے ثابت کریں، پھر بتائیں کہ اس آیت سے کیوں یہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم صرف یہی آیا ہے اور دوسرے آیات وہ وعدہ نہیں ہے۔ پھر میں آپ کی خدمت میں آپ کی کتب ہی سے پیش کرتا ہوں دلیل کہ یہ ابو بکر عمر وعدہ کن سے ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے کس کو وعدہ دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وعدہ آپ میں سے جو ایمان لائیں اور عمل صالح بجا لائیں۔ ابو بکر عمر کے نہ ایمان تھا نہ عمل صالح تھا، یہ واضح دلیل ہے۔ اگر آپ مرد بنیں مجھے بات کرنے دیں تو پھر اس کا رد کیجیے اگر آپ میں جرأت ہے کہ ابو بکر عمر کا نہ ایمان تھا اور نہ عمل صالح تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، سورہ حجرات کی آیہ مبارکہ، آیہ نمبر 2 3 4 5، لیکن ہم صرف آیہ نمبر 4 پہ غور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ آپ کو کمروں کے پیچھے سے پکار رہے ہیں،
उनके अक्सर की अक्ल नहीं होती, अक्ल नहीं होती। अच्छा, ये अक्ल नहीं होती, इसका मतलब क्या है? अक्ल नहीं होती, ये एक कुरानी आयत इस्तिखलाफ से इनका क्या ताल्लुक है? क्योंकि ये अबू बकर उमर हम साबित करेंगे कि ना इनका ईमान था ना अमल सालेह था, कुरान से और आपकी किताबों से साबित करेंगे। इनकी अक्ल नहीं होती। इन्न शर्र दवाब इंदल्लाह अस्सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला यअक़िलून। अब मुझे बात करने दें। अब आप कब आ गए? मुझे पता है कब कभी आ गए। आयत इस्तिखलाफ पर बात करें ना, अगर आप आए इस्तिखलाफ पे बात कर रहे हैं, हम साबित करेंगे कि अबू बकर उमर देखे आए इस्तिखलाफ बात करने देंगे। आयत इस्तिखलाफ पर बात करें ना, वाक़ा भाग रहे हैं आप। रब्बे काबा की कसम आपके पास जवाब नहीं है। वो आए इस्तिखलाफ ये फरमा रहा है मेरे भाई, मुझे बात करने दो ना। आप डर गए, मुझे बात नहीं करने दो। वअदल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात, वअदल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात। अल्लाह आप में से उन लोगों को वादा दे रहा है जिन्होंने ईमान लाया, अमल सालिह। जब हम साबित करेंगे कुरान से और सुन्नत से कि अबू बकर उमर का ना ईमान था ना अमल सालिह था, ना ईमान था ना अमल सालिह था, ना इस्लाम था, तो आपके किताबों से जब साबित करेंगे तो फिर ये साबित हो जाएगा कि वादा उनसे नहीं है। ये राबता क्यों नहीं से आप क्यों रोक रहे हैं? आप सबको समझ आ गया। अच्छा, इन्न शर्र दवाब इंदल्लाह अस्सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला यअक़िलून। दुनिया के बदतरीन जानवर सूअर नहीं है, कुत्ता नहीं है, सूअर नहीं है, कुत्ता नहीं है, चूहा नहीं है। दुनिया का सबसे बदतरीन जानवर क्या है? वो लोग हैं, वो बशर हैं, वो लोग हैं। सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला यअक़िलून, जो गूंगे हैं, बहरे हैं और जो जिनकी अकल नहीं है। अच्छा, जब ये आपको समझ आया तो इस आया का जो मैंने सूरह हुजुरात है उसका शान नुज़ूल मुलाज़ा फरमाई इनके अपने कुतुब से, बुखारी से। ये किताब है बुखारी, चाप दार इह्या तुरास अल अरबी, मुलाहिज़ा फरमाई यहाँ पर सफ़हा नंबर 884 में, इन्नल लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला यअक़िलून। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रिवायत करते हैं कि बनी तमीम का एक वफ़द आया है। अबू बकर ने कहा कि फलाने को अमीर बनाओ, उमर ने कहा फलाने को अमीर बनाओ, दोनों में झगड़ा हो गया। अबू बकर उमर का आपस में हत्ता इर्तफ़अत अस्वातहुमा, दोनों ने वहां पे चिल्लाना शुरू किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और उनके मेहमानों के सामने। तो अल्लाह की जानिब से आया नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुक़द्दिमू बैना यदै अल्लाहि व रसूलिहि हत्ता इनक़ज़त अल आया वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुज इलैहि। आया नंबर 1 से आया नंबर 5 तक सूरह हुजुरात सब नाजिल हो गए। तो इन्हीं आयत के ज़िम्मे आया नंबर 4 है और उसका इस बाब का इन्वान भी वही है। इस बाब का इन्वान भी बुखारी ने, इन्नल लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात। आप तसल्ली से सुन लें, किताब सुनन अल कुबरा लिल बैहक़ी अल जुज़् अल खामिस, यहां पर उसी बुखारी के सनद के साथ अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर कहते हैं अबू बकर और उमर ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तमाराया हत्ता इर्तफ़अत अस्वातहुमा। इन दोनों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इन्होंने झगड़ा किया है, आवाज बुलंद किया। तो अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल की है, आया नंबर 1 से आया नंबर 5 तक सूरह हुजुरात। उनमें से बीच में से यही आयत है, बीच में से यही आयत है। उनमें से हफ्ते आमाल की भी आयत है, तक़द्दुम अला रसूल की भी आयत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन उनसे हमें काम नहीं है। काम इनमें से है कि कुरान ने जब वाज़ेह कह दिया इन्न शर्र दवाब, बदतरीन जानवर क्या है? इंदल्लाह अस्सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला यअक़िलून। और कुरान ने कह दिया जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में बेहुरमती करता है, चिल्लाता है, झगड़ा करता है, वो ला यअक़िलून है। और ये किसके शान में? अबू बकर उमर की शान में आया ही नाजिल हुई है। अबू बकर उमर की मज़म्मत में आया ही नाजिल हुई है कि अल्लाह ने इनको तकफीर नहीं किया, तकफीर से भी बदतर करार दिया। तो इनका ईमान अमल सालेह कैसे हो सकता है? बिस्मिल्लाह, अब मैं इनको लाता हूं। अगर इन्होंने बदतमीजी की, अगर इन्होंने गाली दी, इस्तिदलाल नहीं किया, तो फिर मैं इनसे गुफ्तगू करने से माजूर हूं भाई। जैसे इन्होंने अभी गाली दिया ना, अपने मजहब को गाली दिया, क्योंकि ये सब बातें अबू बकर उमर की तकफीर या कुरान में था और इनकी अपनी किताब में था ना। इनसे मैंने साबित किया बुखारी से, निसाई से और कुरान से। अब ये पेशाब करना जा रहे हैं कुरान मजीद पर, इनकी अपनी कुफ्र है। लेकिन मैं इसको दावत देता हूं कि ये दलील के साथ मुझसे बात करें। बिस्मिल्लाह, इनका ईमान अमल सालेह रद्द करें अभी। बिस्मिल्लाह, कब कभी भाई, अब आपकी बारी है। गाली दिया तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा भाई। टाइमर आपका भाई, बात करें। इसको सुनाई नहीं दे रहा। और क्यों नहीं किसी का चैट पढ़ रहे हैं, जवाब सीख रहे हैं, मुझसे बात करें ना। ओ भाई, क्यों बात नहीं कर रहा है? ये किसी का चैट पढ़ रहा है मेरे ख्याल में, बात नहीं कर रहा है आदमी।
مجھے نہیں معلوم کیوں بات نہیں کر رہے بھائی، بات کرو، گور رہا ہے او بھائی، آپ سے کہہ رہا ہوں بات کرو، بات گل کر مسٹر کپ کپی بات نہیں کر. اگر آپ ہمارے مقدسات کی توہین کرتے رہیں گے تو جواب ایسا ہی آئے گا. ٹھیک ہے بھائی، آپ جو بات نہیں کرنا چاہ رہے، آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر یہ ہم نے آپ کی حدیث پڑھی ہے، آپ کے کتاب سے پڑھی، اپنی کتاب سے نہیں پڑھی ہے، آپ کہتے ہیں یہ مقدسات کی توہین ہے، تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا کیا قصور ہے؟